السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم. نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھنا، اس سے دین کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے ان کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے حالات کو پڑھنا بھی ان کی صحبت کے قائم مقام ہے. ایک درجے کی صحبت ہے. اسی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات میں عرض کر رہا تھا. آج ان کی تعلیمی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، تو علم کے کیا اسباب انہوں نے اختیار کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دربار رسالت میں جب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی، کسی کے کرم ہائے فرما روا نے ابو ذر کو گستاخ کر دیا تھا. جو جی میں آتا تھا پوچھتے تھے. خود فرماتے ہیں، انا کنت اسأل عنها یعنی اشد مسئلۃ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پوچھتا تھا اور پوچھنے میں بڑا سخت تھا. سوال کی اسی شدت کا نتیجہ تھا، اتنا پوچھتے تھے کہ فرماتے ہیں، لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذکرنا منہ. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اس حال میں جدا ہوئے، اور اس حال میں حضور علیہ السلام نے ہم کو چھوڑا کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے متعلق بھی ہمیں کوئی نہ کوئی علم دے دیا. اتنا پوچھا، دنیا پوچھی، آخرت پوچھی، زمین آسمان. صحبت، خدمت کی اس طویل مدت اور سوالوں کی پوچھ گچھ میں کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی. حضور علیہ السلام سے سوال کرتے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ گیا تو مجھ پہ عتاب ہوا. اور کیسا عتاب ہوا؟ فغضب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غضب علی من قبل ولا من بعد. اتنے غصہ ہوئے، اس قدر غضبناک آپ نہ مجھ پر اس سے پہلے کبھی حضور ہوئے نہ بعد میں ہوئے. پھر خود قصہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی بڑی تلاش تھی، کسی طریقے سے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے. ایک دن موقع مل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، کیا قدر کی رات صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صرف رمضان میں ہے. میں نے عرض کیا، کیا یہ رات صرف اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، یا آپ کے چلنے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نبی کے بعد بھی یہ رات باقی رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی. کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آخر رمضان کے کس عشرے میں اس رات کو تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا آخری عشرے میں، اور اول عشرے میں اسے ڈھونڈوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی گفتگو میں مصروف ہو گئے، لیکن میں موقع کی طاق میں تھا. ذرا غفلت پا کر پھر پوچھا، آخر ان دو عشروں میں سے کس عشرے میں واقع ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے میں ہوگی. اس کے بعد ارشاد فرمایا بس اب آئندہ کچھ نہ پوچھنا، اب آئندہ کچھ نہیں پوچھنا. آپ دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے، مگر میں طاق میں لگا رہا. موقع پاتے ہی باوجود ممانعت کے میں نے کہا، اقسمت علیک یا رسول اللہ بحقی علیک لتحدثنی فی ای العشر. حضور، میرا جو کچھ آپ کے اوپر حق بھی حق ہے، میں اس کی قسم دے کے عرض کرتا ہوں،
مجھے بتا دیجئے عشرہ آخر کی کس رات میں یہ رات واقع ہوتی؟ اللہ اکبر. بس اس کے بعد حلم کے سمندر میں ایک گہری جنبش ہوئی، اور ایسی ہوئی جسے تم حضرت ابو ذر کی زبانی سن چکے ہو. اس تلاطم کو نہ انہوں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ دریائے رحمت کے اس غضبی جوش کا منشا کیا تھا. کیا باوجود ممانعت کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پہ غصہ آیا؟ شاید اس بات پہ غصہ آیا کہ اب تک اپنا اتنا حصہ باقی ہے، جس کی تعبیر کے میرا حق کہا، ابھی تک یہ میرا حق والی بات باقی ہے. شاید اس وجہ سے غصہ آیا. یہ ایک بات اس واقعے سے پتہ چلی، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے. میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ دین سیکھنے میں سوال کا بہت بڑا دخل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نصیب کر دی، یہ جو سوال ہے یہ چابی ہے علم کی، اور جس خوش نصیب کو یہ چابی مل گئی اس کے لیے علم کے دروازے اللہ کھول دیں، علم کے بند دروازے کھل جائیں. ایسا علم اللہ اس کو دیں گے کہ دنیا آخرت کی سعادتوں کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اس کے حکموں کا علم، اس کی سنتوں اور ضابطوں کا علم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا علم، حقوق کا علم، عبادات کا علم، معاملات کا علم، حلال حرام کا علم. لیکن چابی کیا ہے؟ دروازہ کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ وہ سوال ہے. قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. سوال کرنا یہ علم کی چابی ہے. اور جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ آپ پوچھیں، آپ جانیں، آپ جاننے کی کوشش کریں. جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر اس کا جاننا اور جاننے کے لیے اس کا سوال کرنا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اچھا، یہ سوال ہے جس سے اللہ پاک علم کے دروازے کھولتے ہیں. اور اگر نہ جاننے والا سوال نہ کرے تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. ابو داؤد میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے، ہمارے ایک ساتھی کے سر پر پتھر لگ گیا اور اس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، غسل ان کے اوپر فرض ہو گیا. اب انہوں نے جو دوسرے ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ بھائی سر میں اتنا گہرا زخم ہے، نہاؤں گا مشکل ہو جائے گی، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ تو ساتھیوں نے کہا، یہ دیکھیے، ساتھیوں نے کہا پانی موجود ہے. اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. آپ تیمم اس وقت کریں گے جب پانی نہ ہو. تو پانی تو موجود ہے، لہذا آپ کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں. فتویٰ دے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بیچاروں نے اسی گہرے زخم کے ساتھ نہائے، بس اس کے ساتھ نہائے تو اس کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ لوگ، اور لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طریقے کا واقعہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخت ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی اللہ ان کو برباد کرے، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. فرمایا کہ لوگ اس شخص کو مارا، ان کا نام. اگر آگے جو میں جملہ آپ کو سنانا چاہتا، اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے اگر ان کو نہیں پتا تھا تو انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو پوچھنا چاہیے تھا.
بغیر جانے کیسے فتویٰ دے دیا، بغیر جانے کیسے جواب دے دیا؟ اگر ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تیمم کر لیتا، زخم پہ پٹی باندھ کر اس پہ مسح کر لیتا. تو انہوں نے نہیں پوچھا، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. ایسے ہی تو دیکھیے میں نے کیا کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اچھا ہاں، ایک چیز میں جس چیز کے لیے آپ کو سنا رہا تھا وہ تو رہ ہی گئی. اس پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. ایک آدمی ناواقف ہے، ایک آدمی انجان ہے، ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پوچھے. نہ جاننے والا پوچھے، جاننے والوں سے پوچھے، اور پوچھ کے دنیا میں دو ہی طریقے ہیں، کچھ لوگ جاننے والے ہوں گے، کچھ نہ جاننے والے ہوں گے. نہ جاننے والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ پوچھیں. شریعت میں بھی یہی ہے. دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ اجتہاد کے درجے پہ ہیں، وہ براہ راست قرآن سے حدیث سے مسائل نکالیں گے، اس کی گہرائیوں سے موتی نکالیں گے. اور کچھ کا علم اتنا نہیں ہے، ان کا کام یہ ہوگا کہ پوچھیں، ان کا کام یہ ہوگا پوچھیں. اسی وجہ سے جو کل قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں جانتے تھے تو تم نے پوچھا کیوں؟ تم نے پوچھا کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا. آگے میں کچھ روایتیں عرض کرتا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا انا اصبت هذا العلم، اللہ نے آپ کو اتنا علم سے نوازا، اس کا سبب کیا ہے؟ عجیب بات فرمائی. فرمایا بلسان سؤول وقلب اقول. بلسان سؤول وقلب اقول. اللہ نے ایک مجھے زبان دی ہے، پوچھنے والی زبان. میں پوچھتا بہت تھا، سیکھتا بہت تھا، پوچھتا بہت. وقلب اقول، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دی ہے. اتنا علم تھا کہ ان کو جو ہے ان کو بحر کہا جاتا تھا کثرت علم کی وجہ سے. طاؤس ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں 50 صحابہ سے ملا ہوں، ان سب کا حال یہ تھا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا اور ابن عباس اپنی ایک رائے دیتے اور وہ سب ان سے اختلاف کرتے، آخری نتیجہ یہ ہوتا کہ سب بالاتفاق مانتے کہ جو ابن عباس کہہ رہے ہیں وہی صحیح کہہ رہے ہیں. ایک طاؤس کہتے ہیں کسی نے ان سے کہا کیا وجہ ہے، پہلے تو آپ مختلف صحابہ اکرام سے علم لیتے تھے، اب سب سے منقطع ہو کے آپ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی میں نے دیکھا کہ جب صحابہ اور بڑے بڑوں کو کوئی شک ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں کوئی پیچیدہ، تو سب گھوم کے ابن عباس کے پاس آتے ہیں، تو میں نے انہی سے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم ان کو دیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ سوال، پوچھنا 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 پوچھنا. اچھا، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ ان کا حال بھی یہی تھا کہ پردے میں بڑے بڑے صحابہ جہاں پھنس جاتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اتنا علم کہاں سے مل گیا؟ پوچھنے سے. اللہ اکبر. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم خود گھر میں موجود ہے اور زندگی کا ساتھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نصیب فرمایا ہے، تو کتنا پوچھتی تھی. اب چند واقعات عرض کرتا ہوں، سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت کثرت سے اللہ کے نبی سے سوال کرتے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی. آپ نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا قیامت میں اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا بس وہ تو عذاب میں گرفتار ہوا. فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ہم حساب لیں گے، آسان حساب. تو اللہ کے نبی ان کے اس سوال پر امت کے سامنے اس ایک آیت کا فہم آ گیا. تو فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو فرق ہے، یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن ایک ہے کہ صرف ہلکا سرسری سا حساب لے لے، لیکن جس کے بارے میں جرح شروع ہو گئی وہ تو برباد ہو گئی. تو گویا کہ حساب کی بھی دو صورتیں ہو گئیں. بس جس کو نوازنا ہے، معاف کرنا ہے،
اوپر اوپر سے اس کے بارے میں یہ فرمایا فسوف یحاسب، لیکن جس سے پوچھ گئی بتاؤ کہ ایسا کیوں کیا تھا۔ پھر فرماتی ہیں ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحد قہار کے سامنے پیش ہوگی۔ جبکہ ایک دوسری آیت میں کیا ہے والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ تو ان دونوں آیتوں کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھتی ہیں جب زمین آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط، پل صراط پہ ہو، اس وقت لوگ پل صراط پہ ہو۔ ایک مرتبہ وعظ کے درمیان آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے۔ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں اٹھے گی؟ اللہ کے نے فرمایا عائشہ، وہ وقت بڑا نازک ہوگا، وہ وقت بڑی گھبراہٹ والا، بڑے خوف والا، انسان کو اپنی نجات کی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس دن کس کو توجہ ہوگی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا؟ ایک مرتبہ یعنی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، قیامت میں کیا کوئی ایک دوسرے کو یاد بھی رکھے گا؟ دنیا کی دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کیا قیامت میں کوئی ایک دوسرے کو یاد کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 موقع ایسے ہوں گے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو جس وقت اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، اور تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے اوپر مقرر ہوں۔ اس وقت نہ ماں بیٹے کو یاد رکھے گی، نہ بیٹا ماں کو یاد رکھے گا، نہ دوست دوست کو یاد رکھے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کفار و مشرکین نے، بہت سارے کافر مشرک ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہیں تو کیا ان کو بھی کوئی اس کا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن جدعان یہ مکہ میں ایک نیک مزاج اور رحم دل کافر تھا۔ اسلام سے پہلے قریش میں جب خون ریزیاں تھیں، ان کی لڑائیاں تھیں، تو یہ بڑی کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان وہ جاہلیت میں بڑا مہربان تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا کفر کی حالت میں اس نے جو نیک اعمال کیے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا اے اللہ قیامت میں میری خطا معاف، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور اس نے ایمان تو لایا نہیں۔ جہاد اسلامی فریضہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال آیا کہ جس طرح دیگر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، مرد رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں، تو ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، عورتوں کے لیے حج، عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ ایک مرتبہ نکاح میں باہمی رضامندی شرط ہے، زبردستی باپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرا سکتا، تو نکاح میں رضامندی شرط ہے۔ اب جو لڑکی کنواری ہے، اس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ تو شرم میں کس طریقے سے کہے گی کہ ہاں میں نکاح کے لیے تیار ہوں؟ تو ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ، نکاح میں عورت سے اجازت لینی چاہیے؟ تو فرمایا ہاں لینی چاہیے۔ تو فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، اور لڑکی کو تو شرم آئے گی، وہ کیسے کہے گی کہ ہاں میرا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ امت کے سامنے حضرت عائشہ کے سوال سے مسئلہ آ گیا۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں اور بڑی ترغیب ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ 2 پڑوسی ہوں تو پھر ترجیح کس کو دی جائے؟ ان کے ساتھ زیادہ اچھا کیا جائے یا ان کے ساتھ؟ تو ایک دن سوال کر بیٹھی کہ جب اس طریقے کے 2 پڑوسی ہوں تو میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جواب ملا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو ان کے ساتھ کرو۔
ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے رضاعی چچا، دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے، ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے، ایک سسرالی رشتہ ہوتا ہے، اور ایک رشتہ دودھ کا رشتہ ہوتا ہے. تو دودھ کے رشتے سے ان کے ایک چچا ان سے ملنے آئے. حضرت عائشہ نے منع کر دیا، نہیں آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میرا آپ سے پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دودھ تو مجھے عورت نے پلایا ہے، مرد کا مجھ سے کیا لینا دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تو رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں. یہ تمہارے رضاعی چچا ہیں اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، محرم ہے، آ سکتے. ایک مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جو لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں. تو حضرت عائشہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا مراد ہے؟ ایک چور ہے، چوری بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ مراد. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال سے یہ ملا. ایک مرتبہ انہوں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. تو اس پر اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ سے ملاقات ہوگی موت سے، اور موت تو ہر ایک کو ناپسند ہے. تو اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو کسی کو بھی اللہ سے ملنا پسند نہیں ہے. فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل مشتاق ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے آنے کا مشتاق ہوتا. اور کافر جب اللہ کے عذاب کی بات سنتا ہے اور ناراضگی کے واقعات کو سنتا ہے تو اللہ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے اور اس کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ مراد ہے. اور یہاں تک کہ بعض اوقات جہاں ایک مرتبہ آپ اپنی بیویوں سے کسی معاملے میں ناراض ہو گئے اور اللہ کے نبی نے ایلا کر لیا اور آپ 1 مہینے تک کہہ دیا کہ میں بیویوں کے پاس نہیں آؤں. اس کے بعد آپ جو آپ کے گھر میں بالا خانہ تھا، اوپر کی منزل تھی، اوپر ایک کمرہ تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے. جب 29 دن ہو گئے آپ علیہ السلام تشریف لائے. اچھا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا، ابھی تو 29 دن ہوئے. سوال. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہا. اللہ کے نبی نے کہا آنے دو، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے. جب وہ آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے، بڑی مروت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں اس سے بات کی. اب حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، پھر اتنے اچھے انداز سے کیوں ملے؟ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو انہوں نے یہ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ. عرب کے جو گنوار قسم کے لوگ تھے، بدو، حضور ان کا مال استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو شریعت کا علم نہیں، حلال حرام کا علم نہیں، ان کی شرائط کا علم نہیں، تو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیسے مال ہے. تو آپ جو ہے وہ احتراز کرتے تھے. ایک دفعہ سنبلہ نامی ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تحفتاً دودھ لائی، آپ نے پی لیا، اور ابو بکر ساتھ تھے، انہوں نے بھی پی لیا. اب فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو اس قسم کے لوگوں کی چیزیں نہیں کھاتے. فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تو جب بلایا جاتا ہے آتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو میری صحبت اٹھاتے ہیں، تو
تو ان کو تو شریعت کا علم ہے، ان کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، یہ بات آپ نے فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فوراً سوال پیدا ہوا، عجیب لگا کہ عمل کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، جو لوگ معصوم ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ اس سے مستثنا ہیں؟ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں آپ کو بھی، تو فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ ایک دفعہ نماز تہجد کے بعد وتر پڑے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سونا چاہا، سونے کا ارادہ کیا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ وتر پڑے بغیر سو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کی نیند اور عام مسلمان انسانوں کی نیند میں فرق ہے۔ بہرحال ایک بات میں نے یہ عرض کی، میں بات یہاں سے چلی تھی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اس کی بنیادی وجہ ان کا سوال پوچھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو علم سے نوازا، اس کی بنیادی وجہ سوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ علم مل گیا، اس کی بنیادی وجہ سوال۔ اور قرآن کا ہمیں حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کو نہیں پتا آپ پوچھیں۔ اچھا بلکہ ایک عجیب حدیث کی ساری کتابوں میں، اور یہ حدیث تو بہت بڑی حدیث ہے، پوری شریعت اسے ایک حدیث میں آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آج ہی میں یہ حدیث تلاش کر رہا تھا تو یہ ایک نئی بات بالکل عجیب سامنے آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہنے لگے سلونی، بھائی پوچھو مجھ سے پوچھو۔ فہابوہ ان یسأل، صحابہ ہیبت کی وجہ سے نہیں پوچھے۔ پھر کہنے لگے بھائی پوچھو، نہیں پوچھ رہے۔ اتنے میں ایک شخص آ گئے، اور شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ آ گئے سفید لباس، صاف ستھرے، اور حضور اسلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور دونوں زانوں کو آپ کے ساتھ ملا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اسلام سے سوال شروع کیے، یا رسول اللہ مل اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ اسلام ہے۔ یہ جواب دیا، کہتے ہیں صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل ایمان، یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان۔ وہ کہتے ہیں صدقتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں اس طریقے سے عمل کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہارا علم اس بارے میں ہے میرا بھی اتنا ہی ہے۔ بہرحال یہ سوالات کر کے البتہ حضور نے کچھ نشانیاں بتا دیں کہ کمزور قسم کے، غریب قسم کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس طریقے سے ہوگا، اور بچیاں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، اس طریقے سے آپ نے کچھ علامتیں بتا دی۔ اس کے بعد وہ شخص چلے گئے، حضور نے فوراً کہا بھائی ذرا ان کو بلانا، وہ کہاں گئے؟ دیکھا تو نہیں تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ھذا جبرائیل علیہ السلام اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ تم مجھ سے سوال ہی نہیں کر رہے، تم مجھ سے پوچھ نہیں رہے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام تم کو سکھانے آئے کہ اللہ کے نبی علم سے بھرے ہوئے ہیں، وحی کا علم، یہ امام الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے،
تم پوچھو گے تو تمہیں مل جائے گا. اور پوچھنے کا ایک انداز بتا دیا کہ کیسے ایک طالب علم ایک استاد سے پوچھتا ہے, کس طریقے سے ادب سے بیٹھتا ہے, کس طریقے سے سوال کرتا ہے. تو یہ جبرائیل, تم لوگ مجھ سے پوچھ نہیں رہے تھے, یہ جبرائیل مجھے یہ آئے تاکہ تم کو بتا دیں علم چاہیے تو پوچھ پوچھ کے علم آ. ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا خذوا عنی مناسککم, لوگوں مجھ سے حج کے مسائل کا علم لے لو. بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا ممبر پہ کھڑے ہوتے مسائل بتانا شروع کر دیتے, نہیں, کیا کہا لوگوں پوچھو تاکہ میں بتاؤں. ایک بات ہے, ایک عالم نے کہیں لکھا ہے مسئلہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پوچھنے کے بعد بتایا جائے. ایسے ایک آدمی کتنی باتیں بتا دے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا. آپ پوچھیں گے تو اللہ پاک آپ کو پھر جب بتایا جائے گا پوچھنے کے بعد وہ بات ذہن میں بیٹھے گی. اچھا, ایک تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں کہ انسان پوچھتا کیوں نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں انسان پوچھتا کیوں نہیں. تو الحمدللہ ہمارا دین ہمیں اس میں بھی رہبری کرتا ہے. دیکھیے, ایک وجہ شرم ہے, حیا ہے, شرم آتی ہے, اس وجہ سے انسان نہیں پوچھتا. تو انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے. بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں انسان شرم نہیں بن. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین. یہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں, شرم کی وجہ سے یہ دین کا مسئلہ سیکھنا چھوڑتی نہیں ہیں. عورتوں کے بعض مسائل ہیں, اگر وہ نہیں پوچھیں گی تو پھر کیا ہوگا, ظاہری بات ہے کہ پھر عمل نہیں کر سکیں گی. تو کہا تعریف کی, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہیں, یہ پوچھتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا بما بلغت ما بلغت, آپ علم کی چوٹیوں تک پہنچ گئے, کس چیز نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. عجیب بات فرمائی, فرمایا ما بخلت بالافادہ وما استنکفت عن الاستفادہ. میں نے علم دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا اور علم سیکھنے میں کبھی میں نے شرم نہیں کی. یہ تو بہت چھوٹا ہے, میں اس سے کیسے پوچھوں, میں کیسے پوچھوں اس سے. کہنے لگے کبھی میں یہ دو کام میں نے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بہت زیادہ علم دے دیا. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے واقعی انسان کا جس سے پوچھ رہا ہے انسان, اس کے ساتھ کچھ رشتہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے, انسان شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتا. اس کا بھی حل ہے. حضرت علی کہتے ہیں کنت رجلا مزا, مجھے جو ہے مزی کا مسئلہ تھا, پیشاب کے بعد قطرے آنا, تو بہت زیادہ یہ مجھے پیش آتا تھا. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَن يَسْأَلَ النَّبِيَّ, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام سے خود کیسے پوچھتے, تو مجھے شرم آ رہی تھی, تو میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ تم ذرا یہ مسئلہ پوچھ لو. تو یہ طرح بسا اوقات انسان اگر شرم میں ہے تو وہ اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. اور ایک وجہ مسئلہ نہ پوچھنے کی شرم ہوتی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ شرم, جو لوگ شرم کی وجہ سے دین نہیں سیکھیں گے, یا اب تو کیا ہوگا, یا تو بے دین رہ جائیں گے. تو یہ کرنا پوچھے انسان, اور اگر خود شرم آ رہی ہے تو کسی کے ذریعے سے پوچھوائے. ہمارے علماء کہتے ہیں عورتوں کے مسائل ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے وہ مسائل علماء سے پوچھیں. اپنے مردوں کے ذریعے کتنا محفوظ طریقہ ہے کہ عورتیں گھروں میں وہ اور مردوں کی ذمہ داری ہے. یعنی عجیب مسئلہ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعض یہ جو طہارت کے پاکی کے عورتوں کے مسائل ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں اس میں, اس کے بغیر نہ عورتوں کی نماز صحیح, نہ روزہ صحیح, نہ زکوٰۃ صحیح, نہ عدت کے احکام, حج کے احکام, پتہ کسی کو بھی نہیں.
کچھ نہیں پوچھا. حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، استحاضہ کیا ہے. حیض کے احکام الگ ہیں، نفاس کے الگ ہیں، استحاضہ کے الگ ہیں، سب احکام. تو اب یہ عورتوں کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اپنے مردوں کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو سیکھیں. دوسری وجہ، بس بات ختم کرتا ہوں، دوسری وجہ دین کا سوال نہ کرنے کی وہ ہیبت ہے، وہ روب ہے. بس اوقات کسی اللہ والے کا، کسی عالم کا ایسا روب ہوتا ہے، ہیبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان سوال نہیں کرتا. یہ بھی ہمیں ملتا ہے. مسلم شریف میں، بخاری میں روایت ہے، ابن عباس نے کہتے ہیں مکست سنتن ان اسأل عمر ان آیا فما اسألہ ہیبتن. ایک آیت، اس سے متعلق مجھے کچھ خلجان تھا، میں 1 سال تک ہمت نہیں کر سکا حضرت عمر سے پوچھوں. پھر ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، تو سفر کے اندر انہوں نے بڑے طریقے سے پوچھا. حضرت نے کہا اور یہ پوری بات بتا دی کہ 1 سال سے میں کوشش کر رہا تھا. کہا بھائی ایسا نہ کیا کرو، پوچھ لیا کرو، مجھے آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو نہیں. تو بس اوقات انسان جو ہے وہ ہیبت کی وجہ سے نہیں. جیسے میں نے ابھی یہ حدیث آپ کو سنائی کہ صحابہ، حضور کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو، لیکن حضور کے بعض روب کی وجہ سے اس وقت کیا کیفیت ہوگی، صحابہ نہیں پوچھ پا رہے تھے. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات تھی، کوئی مسئلہ تھا، لیکن ہم حضرت عمر کی ہیبت کی وجہ سے ان سے وہ مسئلہ پوچھ نہ سکے. اسی اور ایک روایت ہمیں حدیثوں میں یہ بھی ملتی ہے، کوئی دیہاتی آ جاتا، صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے، کیونکہ دیہاتی مستثنا تھے. وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے تھے اور ہمیں دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی تھیں. ہم ہیبت کی وجہ سے جو چیزیں نہیں بھی پوچھ پا رہے ہوتے تھے وہ دیہاتی پوچھ لیا کرتے. تو دوسری وجہ علم کا سوال نہ کرنے کی وجہ وہ انسان کا کسی سے روب ہے. اس کا بھی حل ہے، اگر آپ بہت زیادہ روب میں ہیں تو کسی دوسرے وقت میں پوچھ لیں، اگر دوسرے وقت میں بھی نہیں پوچھ سکتے تو کسی کے ذریعے سے پوچھ لیں. یہ 2 وجہ ہو. ایک تیسری وجہ تکبر ہے. انسان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، مجھے سب آتا ہے، مجھے سب پتا ہے، میں کیوں پوچھوں، مجھے سب آتا ہے. اگر میں پوچھوں گا تو لوگ مجھے کم سمجھیں گے اور لوگ مجھے کہیں گے اس کو اتنی سی بات بھی نہیں پتا، اس کو اتنی سی بات بھی نہیں پتا. ایسا شخص بھی علم سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہی وجہ ہے، حضرت مجاہد وہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر. 2 قسم کے لوگوں کو علم نہیں ملتا، ایک شرمانے والے کو، ایک تکبر کرنے والا. یہ لوگ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، ایک شرمانے والا اور ایک تکبر کرنے والا. تو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ سوال کرنے میں تکبر مانے نہیں بننا چاہیے. ایک وجہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ انسان، اچھا چلیں یہ بہت تفصیلی ہے، یہ اتنا اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں سالوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر لکھوں، اور عام چیزیں اس کے اوپر اتنا مواد ملتا بھی نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ چابی کسی کو مل گئی تو وہ دین جس دین کی رہبری سے انسان کی دنیا بنتی ہے، قبر اچھی ہوتی ہے، آخرت سنورتی ہے، انسان کو اس دین کا علم مل جائے گا. پھر عرض کرتا ہوں کہ سوال کرنا اگر آ گیا اور اس کے ذریعے سے علم کے بند دروازے ہمیں کھولنا آ گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کب سوال کرنا ہے، کیا سوال کرنا ہے. یہ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، ابھی میں نے بہت مختصر، کب سوال کرنا ہے، کیا سوال کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، یہ سب آپ کے سامنے قرآن حدیث سے عرض کروں. آج میں نے صرف اتنی بات عرض کری کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سوال کے ذریعے سے اللہ نے علم دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سوال کے ذریعے سے علم دیا، حضرت عائشہ کو سوال کے ذریعے سے علم دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے اندر خود حکم ہے کہ نہیں جانتے تو پوچھو، سوال کرو، سوال کرو، اپنے دین کو جاننے کی کوشش کرو. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ جو ایک صحابی، میں نے واقعہ سنایا کہ آپ غصہ ہوئے، تم کو نہیں پتا تھا، تم نے بغیر جانے کیسے تم نے یہ کام کیا کہ ایک صحابی کو غلط فتویٰ دیا، ان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کرو، پوچھا کرو. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ سے، آپ مجلس لگائے ہوئے ہیں،
اب آپ مجلس میں بیان کی شکل میں بھی مسائل بیان کر سکتے ہیں. اس لیے ہم مجھ سے بعض اوقات بعض ائمہ حضرات پوچھتے ہیں کہ جی ہم مسائل کی کتاب سے سناتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ مسائل سنانا یہ زیادہ پسندیدہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ آپ مسئلہ بیان کریں گے، سامنے والا سمجھے گا کچھ، آپ سنے گا کچھ، سمجھے گا کچھ، آگے عمل کچھ اور کرے گا. یہ پوچھنے سے سوال در سوال در سوال سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی، اس سے بات سمجھ میں آتی. ایک ہے دین سننا اور ایک ہے دین سیکھنا. تو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سوال ہوگا پھر دوسرا سوال ہوگا، بات واضح ہو جائے. تو حضور اسلام بھی یہ کہتے تھے پوچھو پوچھو. حج پہ تشریف لے گئے، مجھے دیکھو، پھر جو نہیں سمجھ میں آتا پوچھو پوچھو پوچھو. آپ علیہ السلام نے آج اگر اللہ کے نبی آج ہوتے اور امت کا یہ حال دیکھتے کہ دین کی کسی شعبے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیا کرتے؟ آپ یہی بولتے بھائی پوچھو، جو نہیں آتا پوچھو، جو نہیں آتا پوچھو. تو آج میں نے صرف اتنی بات کی، پوچھو. پھر میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ پوچھنے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، تو عرض کر دیا رکاوٹ حیا بنتی ہے، رکاوٹ تکبر بنتا ہے، اور رکاوٹ روب بنتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا. اگلی جو نشست ہے اس میں بہت اہم چیز عرض کروں گا. کبھی انسان کا مفاد رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ آج ہمارے دور کے اندر بڑی عجیب چیز ہے، اور ہمیں بہت سارے علماء سے متعلق سوالات ہیں. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا. بس اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے اگر پوچھ لیا تو فتویٰ یہ آئے گا، تو پھر میں کیسے، یہ تو مولوی تو ہر چیز کو حرام بتاتے ہیں لہذا پوچھو ہی مت. عجیب. تو کبھی کیوں نہیں پوچھتے کہ پوچھیں گے مولوی صاحب کہیں گے یہ تو حرام ہے تو پھر چھوڑنا پڑے گا لہذا پوچھیں. تو کیا مطلب؟ تو اس طریقے سے جان چھوٹ جائے گی، اس طریقے سے قیامت کے دن پکڑ سے بچ جائیں گے. پوچھنا تو پڑے گا. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایت لکمالک وعداد کمالی. اے اللہ آپ نے کتنی پیاری شریعت ہمیں عطا کی، کیسا پیارا دین عطا کیا. اے اللہ ایسا دین تو کسی کو بھی نہ آج تک ملا، نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے. اے اللہ ہمیں اس دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ علم تیری صفت ہے، ہم سب کو اپنے علم کا مظہر بنا دے. اے اللہ ہم جہالت کی مور بننا نہیں چاہتے، ہمیں علم نافع عطا فرما. رب زدنی علما وارزقنی فہما، رب زدنی علما وارزقنی فہما. اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے، وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، ہماری نسلوں کے کام آئے، وہ علم جو ہمیں موت کے وقت کام آئے، جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے. اے اللہ ایسا علم ہم سب کو نصیب فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز، اقارب، اساتذہ، ہمارے محسنین جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.